السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جیسے کہ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے بات ذکر کی تھی کہ کام کے سلسلے میں اسلام نے کیا اصول بتائے ہیں کہ جو بندہ کمپنی چلاتا ہو یا کانٹریکٹر ہو یا بلڈر ہو یا اسی طریقے سے کسی بھی آفس کو رن کرتا ہو تو وہاں پر ایک ہوتا ہے کام لینے والا بندہ اور ایک ہوتے ہیں کام کرنے والے لوگ۔ تو دونوں کے درمیان میں کیا اصول ہیں، کیسے شرائط ہیں، کس انداز میں کام کرنا چاہیے، اس کی کچھ باتیں ہم نے پچھلے ویڈیو میں ذکر کی تھی۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر یہ بات ضروری ہے کہ جب بندہ کسی سے کام لیتا ہے تو ایسی صورت میں کام کیسے، کتنا کام لیا جا سکتا ہے، کیا کام لیا جا سکتا ہے، اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے۔ تو اس میں ایک اصول یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی کام لیا جائے تو اس بندے کی طاقت کے بقدر لیا جائے، اس بندے کی طاقت کے باہر والا کام اس سے نہ لیا جائے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں گھروں کے اندر بھی کہ ہمارے یہاں پر بھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو بچہ اگر 4 سال کا ہو، 5 سال کا ہو تو اس سے اتنا ہی وزن اٹھانے کے لیے کہا جاتا ہے یا اس سے اتنی ہی وزنی چیز اٹھا کر لائے جانے کے لیے کہا جاتا ہے جو کہ بچہ لا سکتا ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ ایسے شریعت نے بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ جو بھی کام لیا جائے تو اس کی طاقت کے بقدر ہی اس سے لیا جائے، اس سے زیادہ وہ کام نہ لیا جائے، چاہے فزیکل ایکٹیویٹی ہو یا پھر مینٹل ایکٹیویٹی ہو، دونوں بھی اس کی سکت کے اندر ہونی چاہیے، اس کی طاقت اور قدرت کے اندر ہونی چاہیے۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا جب تذکرہ ہے، وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ بات آخر میں بات فرمائی، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، کہ میں تم پر زیادتی نہیں کروں گا، اور سَتَجِدُنِي إِن شاء اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور تم مجھے وہاں پر نیک لوگوں میں سے، صالح لوگوں میں سے پاؤ گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کام کا بوجھ زیادہ نہ ہو، جتنا کام ہم نے بتایا ہے اور اس پر سامنے والا ایگری ہوا ہے اتنا ہی کام اس سے لیا جائے، اس سے زائد کام نہ لیا جائے۔ ہاں، اگر دونوں کی میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے جس میں کام کرنے والا بھی راضی ہے، کبھی کچھ کام زیادہ آ گیا تو وہ پھر الگ بات ہے کہ اس میں چونکہ سامنے والے کی رضامندی کے ساتھ میں وہ کام ہو رہا ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اور کہا کہ دیکھو کہ جو بندہ تمہارے ساتھ کام کر رہا ہو، تمہارے ماتحت رہ کر کام کر رہا ہو، تمہارے انڈر وہ بندہ ہو تو وہ تمہارا بھائی ہے، تو اس کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ کیا جائے جیسے تم اپنے بھائی کے ساتھ برتاؤ کرتے ہو، یعنی کھانے کے وقت میں وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو۔ اگر کبھی کپڑے وغیرہ لانے کا موقع آ جائے تو ویسے ہی کپڑے لے آؤ جیسے تم اپنے خاص بھائی کے لیے لاتے ہو۔ اور اسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اس سے ایسا سخت کام نہ لو جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ ہاں، کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ کوئی سخت کام آ جاتا ہے تو اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی یہ ہے کہ اس وقت میں تم اس کا ساتھ دو، اس کا ہاتھ بٹاؤ تاکہ وہ کام آسانی کے ساتھ میں مکمل ہو سکے۔ تو یہ اسلامی تعلیم ہے کہ کام کتنا لینا چاہیے، اس کی بھی تعیین، یعنی اس کو بھی اسلام نے بہت کھول کر ایک پرنسپل اس کا بیان کیا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، اس سے ہٹ کر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ ہمارے کام کا ایک وقت متعین ہوتا ہے کہ بھی یہ وقت سے لے کر یہ وقت تک، مثال کے طور پر 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک کام آفس کا وقت ہے۔ اب ہم اگر کام کو زیادہ لیں، یعنی 5 بجے کے بجائے ہم 6 بجے تک وقت لے رہے ہیں، 7 بجے تک وقت لے رہے ہیں، تو اسلامی اصول کے خلاف ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جہاں پر اس کی طاقت کے بقدر کام لیا جائے، وہاں پر یہ بات بھی آتی ہے کہ جو وقت متعین ہے اس وقت کے اندر ہی اس سے لیا جائے۔ ہاں، اگر کام زیادہ ہو تو اس کو رضامند کر کے وہ کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اسی کے ساتھ آتا ہے اگلا ایک پوائنٹ
کہ کام کرنے والے کی تنخواہ یا مزدور کی تنخواہ کب دی جائے، کیسے دی جائے۔ اس میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو بندہ کام کر رہا ہے وہ پیسوں کے لیے، تنخواہ کے لیے کام کر رہا ہے، اور جو بندہ کام لے رہا ہے وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کام میرا مکمل ہو جائے۔ تو گویا دونوں ایک دوسرے کے ضرورت مند ہوئے۔ جو کمپنی کا مینیجر یا مالک ہے وہ کام کے سلسلے میں اس بندے کا محتاج ہوا، اور جو بندہ کام کر رہا ہے، ملازم یا مزدور، وہ پیسوں کے لیے اس کا محتاج ہوا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہ بیلنسنگ برقرار رکھی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں اس کام کے سلسلے میں۔ اس لیے جیسے ہی کام پورا ہو جائے اسی وقت میں فوراً اس کی تنخواہ یا اس کی مزدوری، چاہے وہ ڈے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ ہفتے کے اعتبار سے ہو، یا چاہے منتھلی سیلری کے اعتبار سے ہو، اس کو دے دینا چاہیے۔ اس میں ٹال مٹول کرنا یہ اسلامک اعتبار سے درست نہیں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ کام کرنے والے کی تنخواہ یا اس کی اجرت یا اس کی مزدوری اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو۔ اور ایک دوسری روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی کہ کل قیامت کے دن میں ایسے 3 لوگوں کے خلاف کھڑا رہوں گا۔ آپ روایات پر غور کیجئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ شان رحمت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت والا پہلو ہی غالب رہتا ہے بہت ساری جگہوں پر، لیکن اس حدیث کے اندر بڑی سخت بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میں ان کے خلاف کھڑا رہوں گا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خلاف کھڑے رہیں گے تو ایسی صورت میں اس کا بچنا کہاں ممکن ہے، مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو غور سے سننا چاہیے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ شخص جو کسی بندے سے کام لے لے اور اس کی اجرت اس کو وقت پر نہ دے اور اس کو ٹال مٹول کرتا رہے۔ تو اس لیے ہمیں آج کے معاشرے کے اندر اس بات پر اور اس پہلو پر غور کرنا چاہیے کہ ہم جن سے جو کام لے رہے ہیں اس کی تنخواہ اس کے وقت پر دے دینا چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے سے اس کی روزی روٹی کا نظم و نسق ہو سکے۔ اور اسی کے ساتھ ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ تنخواہ کتنی دینی چاہیے، یہ بھی ایک ایشو ہے آج کے زمانے میں۔ تو اس پر علماء نے اور فقہاء نے جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ معروف طریقے سے تنخواہ دی جائے۔ معروف ایک ٹرم ہے فقہ کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ معروف کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے لیے، یعنی جو ضرورت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ تنخواہ دینے کے بعد میں صرف اس کے کھانے پینے کا انتظام ہو سکے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسا نہیں، بل اس کے کھانے پینے کی ضروریات کے ساتھ میں علاج بھی اس کی ضرورت میں شامل ہے، تو وہ اس کے علاج کا انتظام بھی ہو سکے اگر خدا نخواستہ ایسا موقع پیش آ جائے، ضروری جو علاج ہے۔ اور اسی کے ساتھ لکھا ہے کہ اس کے بچوں کے تعلیم کے سلسلے میں بھی نظم ہو سکے۔ ہم تنخواہ جب دیں تو اتنی تنخواہ متعین کریں کام کی جس سے سامنے والے کی ضروریات بھی پوری ہو سکیں۔ اس کے یہاں شادی بیاہ کا موقع آئے تو وہ کم از کم کچھ کام اپنے تنخواہ سے پیسوں کو نکال کر اس کے لیے بھی جمع کر کے رکھ سکے۔ تو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا اور ان چیزوں کے بارے میں خیال کرنا آج کے زمانے میں اسلام اور شرعی اعتبار سے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم سے بہت ساری کوتاہیاں اور چوک ایسے مواقع پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے اور بتائی ہوئی باتوں کو ضرور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم آپ حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔